بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو خزامہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے والد سے میں راوی کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ جو منتر ہم کرتے ہیں، جو دوائیاں اور پرہیز ہمارے استعمال میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس سے پلٹ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ خود اللہ کی تقدیریں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خود اللہ کی تقدیریں ہیں۔ یعنی کہ جو بیمار مثال طور پہ آدمی ہوتا ہے تو دوائی لینے سے اس کو جو شفا ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ رب کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے؟ یہ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیا، کیونکہ بیماری اور پرہیز جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ رب تعالیٰ کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یہ تقدیر میں پہلے لکھا جا چکا تھا کہ یہ آدمی بیمار ہوگا اور دوائی سے ہی یہ یا دوائی سے یا دم سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو شفا ملے گی، وہ پہلے تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے لیے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہم بیٹھے تھے تو حضور نبی کریم تشریف لے آئے، تو ہم کیا کر رہے تھے، ہماری گفتگو، ہمارا موضوع کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسئلہ تقدیر میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ارادہ الہی سے کرتے ہیں، پھر ثواب عذاب کس چیز کا ہے؟ یعنی کہ ہماری گفتگو اس موضوع پہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے۔ تقدیر کے معاملے میں ہم جھگڑا کر رہے تھے تو نبی پاک سرکار تشریف لائے، تو سرکار نے جب یہ ہماری گفتگو سنی تو آپ غصے میں آ گئے۔ کتنا غصہ کیا سنیے، آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، ادھر سرخ ہوا جیسے کہ اناروں کے دانے جو ہیں وہ نچوڑ دیے گئے۔ ادھر لکھا ہوا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اتنا سرخ ہوا چہرہ مبارک، ایسے لگتا تھا جیسے اناروں کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اتنا لال سرخ ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غصے میں آنا اور چہرے پہ ایسے آثار نمودار ہونا، یہ غصہ نفس کے لیے نہ تھا، اپنے لیے نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور صحابہ کو تعلیم دینے کی غرض کی وجہ سے تھا۔ یعنی کہ یہ غصہ جو چہرہ انور اتنا لال سرخ ہو گیا، اس کی وجہ اپنی ذات نہ تھی بلکہ صحابہ کو تعلیم دینے کی غرض سے تھا۔ تو یہ ایسا غصہ بھی پھر عبادت بن جاتا ہے، ایسا غصہ پھر عبادت بن جاتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر، پیر اپنے مریدوں پر ناراض ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی وہ غلط کام کریں تو پیر استاد جو ہے وہ اس چیز پہ ڈانٹ ڈپٹ شاگردوں کی کر سکتا ہے، پیر مریدوں کی کر سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا اگر کوئی وہ
غلط کام کریں تو جب ماں باپ غصہ کریں گے، استاد غصہ کرے گا، پیر غصہ کرے گا، تو یہ غصہ جو ہے نا اس سے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو نبی پاک سرکار اتنے غصے میں آ گئے کہ آپ کے چہرہ انور کا رنگ ایسے ہو گیا جیسے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہو، اور فرمایا نبی پاک نے، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہوں؟ سرکار فرما رہے ہیں، کیا تانوں اس چیز کا کوئی ہے بلا جو تسی یہ گفتگو کر رہے ہو، یا کیا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم تقدیروں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے جب اس مسئلے میں انہوں نے جھگڑا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی کہ تقدیر کے معاملے میں جو تم جھگڑا کر رہے ہو یہ جھگڑا بنتا نہیں۔ یہود و نصارہ کی بعض جماعتیں یا دیگر انبیاء کی امتیں جو اس مسئلہ قضاء میں بحث کرتے تھے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے تھے، ان کا ایمان چلا جاتا تھا اور وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پہ جھگڑا نہ کرو، یہ تمہاری لکھا جا چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ سرکار نے فرمایا اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی قوم میں جھگڑا کیا انہوں نے تو ان کی ایمان بھی گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا تم پر لازم کرتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تم پہ لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں کبھی جھگڑا نہ کرنا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم مجبور نہیں ہو، یہ تمہارے نامہ اعمال میں اور تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر میں بے سمجھے یعنی کہ بغیر کسی سمجھ کے اس میں بحث کرنا، عوام کے دل میں اس کے متعلق شبہات پیدا کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے ہی ناسمجھ لوگوں کا اس میں زیادہ غور و فکر کرنا یہ بھی منع ہے، لیکن اس مسئلے کی حقانیت پر دلائل قائم کرنا علماء کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو نامہ اعمال میں یا تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سرکار نے صحابہ کو بھی اس چیز سے منع فرما دیا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قضاء مبرم اور ہے، قضاء معلق اور ہے، اور مشابہ مبرم اور ہے۔ جو مبرم ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن جو مشابہ مبرم ہے وہ بزرگوں کی دعاؤں سے، نماز سے، اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، وہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جو مبرم ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔